امریکہ کو بڑا شوق ہے کہ اس نے ایران پر اٹیک کرنا ہے۔ آج ایران کے فارن منسٹر نے جو بات کہہ دی ہے وہ کمال ہی ہے، اور اس سے ان کو پتا چل رہا ہے کہ اب امریکہ اٹیک کرنے کے لیے آیا تو اس دفعہ اس کے شاید ہو سکتا ہے B-2 بامبرز بھی تباہ کر دیے جائیں، اور اس کے ہو سکتا ہے جہاز بھی اتار لیے جائے۔ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، جب لاسٹ ٹائم انہوں نے ڈرون اتار لیا تھا آج سے 14 سال پہلے، تو کیا جہاز نہیں اتار سکتے پائلٹ سمیت، اور پائلٹ پکڑے نہیں جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا ہوا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پچھلی دفعہ اٹیک کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آج ایران نے اوپنلی کنفرم کیا ہے کہ امریکہ نے جو B-2 بامبرز میں اپنا سب سے خطرناک بنکر بسٹر بام GBU-57 استعمال کیا تھا، وہ بنکر بسٹر بام زندہ صحیح سلامت بالکل پھٹا نہیں، پوری آم یعنی پکے ہوئے آم کی طرح ہماری جھولی میں آ گرا، اور کہا کہ اس صورتحال میں امریکہ کا جو بنکر بسٹر بام ہے وہ ایران میں ہاتھ میں لگ گیا، اور یہ بیسیکلی پھٹا ہی نہیں تھا۔ یعنی امریکہ نے کئی جگہ پر کئی فیسلٹیز تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو نیوکلیئر فیسلٹیز آپ کو پتا مٹیریل وہ لے گئے، لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو امریکہ نے اپنے بامبرز بیچ کر اٹیک کیا وہ بامبر پھٹا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے آپ نے میزائل مارے کسی کو اور وہ پھٹے ہی نہ، اور یہ مکمل طور پر جا کر ان کے ہاتھ میں لگ گیا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، آج ایران نے پہلی مرتبہ اوپنلی کہا ہے کہ جی یہ ہمارے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ ایران کیا کہہ رہا ہے، ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس کی کر لی ریورس انجینئرنگ۔ آپ کو پتا یہ اسرائیل کے پاس بھی بنکر بسٹر بام موجود نہیں ہے، یعنی اوپنلی ان کے پاس نہیں ہوتے، انہیں جب بھی لینا ہوتا ہے وہ امریکہ سے لیتے ہیں اور خود نہیں ان کے پاس وہ بناتے۔ تو آپ امیجن کر لیں کہ ان کو بنانے کی نہ اجازت ہے نہ کوئی صورتحال، ایران کے پاس یہ موجود ہے۔ ایران نے اس کو ظاہر سی بات ہے چائنا کو دینا تھا، انہوں نے دے دیا ہوگا، اور اس کے بعد رشیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ جس پروڈکٹ کی تلاش میں چائنیز ان کی آنکھیں ترس گئی تھی، آج چائنا کیوں اتنی ترقی کرے؟ چائنا نے جو ترقی کی ہے وہ کیا کیا؟ اس میں صبر بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ ہم اکثر سمجھتے ہیں نا کہ صبر کچھ نہیں ہے، یہ باتیں ہیں فلانا۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ پیشنس کو بہت مقدم سمجھتی ہیں۔ چائنا نے جاپان کی ٹیکنالوجی کی کاپی کی، امریکہ کی ٹیکنالوجی کی کاپی کی، فرق صرف کہاں پر آیا؟ کاپی کر کے اچھی پروڈکٹ بنائی اور سستی پروڈکٹ